انہوں نے اپنے دوستوں سے لڑائی مول لے لی، خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے اموال و نفوس کو قربان کر دیا۔ اس کے باوجود وہ نادم و ماتم پنا رہے کہ وہ کما حقہ اعمال بجا نہ لا سکے۔ ان کی آنکھیں اکثر خواب واحد کی لذت سے ناآشنا رہیں اور اپنے نفسوں کے آرام کا خیال بھی نہ کیا۔ وہ تن آسان و عافیت کوش نہ تھے، پس تم نے کیسے گمان کر لیا کہ یہ لوگ ظالم و غاصب، جادہ عدل کے تارک اور جور و جفا کے خوگر تھے، حالانکہ ان کے متعلق ثابت ہے کہ وہ بندہ حرص و ہوا نہ تھے اور آستانہ الہی پر گرے رہتے تھے۔ یہ ایک قوم تھی جو خدا میں فنا ہو گئی۔ اس فرمایا کہ یہ لوگ خلفائے راشدین جو تھے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ میں فنا ہو گئے۔ پھر سر الخلافہ کے ہی صفحہ 355 میں آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ آپ مکمل معرفت والے، عارف، حلیم اور رحیم فطرت والے تھے، اور آپ انکسار اور غربت کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ عفو، شفقت اور رحم کرنے والے تھے، اور آپ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے، اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، اور آپ کی روح خیر الورا کی روح سے ملی ہوئی تھی اور اس نور سے ڈھانپ دی گئی تھی جس نور سے ان کے پیش رو اور محبوب الہی کو ڈھانپ دیا گیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائی کے نور کے نیچے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپا دی گئی تھی، اور آپ فہم قرآن اور سعید رسل اور فخر نوع انسانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے ممتاز تھے۔ اور جب آپ پر نشأت اخروی اور اسرار الہی کا ظہور ہوا تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات کو توڑ دیا اور جسمانی تعلقات کو چھوڑ دیا، اور محبوب کے رنگ میں رنگین ہو گئے، اور مطلوب واحد کے لیے تمام مرادیں ترک کر دیں، اور آپ کا نفس جسمانی قدورتوں سے خالی ہو گیا اور سچے خدا کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور رب العالمین کی رضا میں غائب ہو گیا۔ اور جب صادق حب الہی آپ کے رگ و ریشہ میں متمکن ہو گئی، صادق حب الہی آپ کے رگ و ریشہ میں متمکن ہو گئی، اور آپ کے دل کی تہ میں اور آپ کے وجود کے ذرات میں اور اس کے انوار، اس کے اقوال و افعال اور قیام و قعود میں ظاہر ہو گئے، تب آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ یعنی کہ مکمل طور پر جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تو پھر آپ کو صدیق کا لقب ملا، یہ مقام ہے آپ کا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے مقام صدیقیت کی مزید تصویر کشی کرتے ہوئے کہ کیوں اور کس طرح آپ کو یہ مقام ملا، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابوبکر نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابوبکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے، اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے۔ جب تک ابوبکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں ابوبکری فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں،
کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ فرمایا کہ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے مکہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلا شبہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ